نہ کچھ حاصل کیا ہوا ضرور. خدا سے دعا ہے کہ خدا مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے مولانا پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. گزارش کریں گے مولانا عارف حسین قادری صاحب سے کہ وہ ذہن انور ہوں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آئیں تاکہ مجلس کا جو ہے خدمت چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بآواز بلند صلوات. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد از جلد ظہور کی دعا کے ساتھ بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليه وسلم. اللهم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل علی محمد وآل. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کے وجود میں ایک الہی جذبہ رکھا ہے اور جس کا نام ہے محبت. اور اس محبت کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی خدا نے ایک گائیڈ بک ہمیں دی ہے جس کا نام ہے قرآن، جہاں پہ خدا نے صحیح محبتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور غلط محبتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور بارہا حدیث میں یہ ملتا ہے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کتاب ہے صاحبان عقل کے لیے تاکہ ان قصوں سے کیا کریں، عبرت حاصل کریں. مثلا میں نے جناب یوسف کا قصہ سنا، اس سے میں نے کیا عبرت حاصل کی؟ میں نے حضرت یونس کا قصہ پڑھا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن مچھلی کے پیٹ میں اتنے سال رہے، تو میں نے اس قصے سے کیا حاصل کیا؟ اور میں نے کہا کہ ایک سورہ ہے جس کا نام ہے بقرہ، اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا اس سورے کا نام کچھ اور رکھتا، مثلا سورہ اللہ کے نام پہ ہوتا، لیکن سورہ ایک بھینس کے نام پر ہے. اور پورے سورہ میں اللہ ذکر کس کا کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کے قوم کے قسموں کا ذکر ہے. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن 1/3 آف قرآن یہودیوں کا ذکر کرتا ہے. اترا میرے لیے ہے لیکن خدا ذکر کس کا کر رہا ہے؟ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے. کبھی ان کی بھینس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ناقہ صالح کا ذکر کرتا ہے، کبھی قوم لوط کا ذکر کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں سب سے زیادہ اس اقوام کو کیا کرنا ہے؟ اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ جب تک میں ان کو نہیں سمجھوں گا مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ذکر بھی کس کا؟ بنی اسرائیل کی بھینس کا. بھائی انہوں نے کسی کو قتل کر دیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو خدا نے کہا کہ بھینس کو ذبح کرو. تو پھر کہنے لگے کہ کون سی بھینس ہو؟ اللہ نے کہا صفراء لونھا، پیلے رنگ کی بھینس ہو. اچھا پیلے رنگ کی ہو تو پتلی ہو یا موٹی ہو؟ اللہ نے کہا ایسی ہو. تو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی باریکیاں خدا بتا رہا ہے کہ موٹی ہو یا پتلی ہو، رنگ کیسا ہو، اور کہاں سے لینی ہو، اور کس طرح ذبح کرنی ہے. اور یہی کیوں کہ اللہ نے کہا کہ بھینس کو ذبح کرو. پھر بتاؤں گا اللہ بول دیتا بکرا ذبح کر دو، اونٹنی ذبح کر دو. یعنی اس بھینس میں ایسا کیا ہے؟ اب جب دماغ بھینس والا ہو تو ہم نہیں سوچیں گے، لیکن اگر فکر علی ابن ابی طالب والی ہو تو انسان سوچتا ہے. یعنی آج ایک شیعہ بچے کو اٹھایا جائے، اسے بولا جائے بھائی بھینس کا چکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ مولانا یہ بھینس کیا ہے. یعنی ڈیلی بھینسوں کا دودھ تو پیتے ہیں لیکن قرآن کی بھینس کا ہمیں نہیں پتا. افطاری کے سفرے پر بیٹھ کر دودھ کا شربت تو ہم بڑی آسانی سے پی لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ جس کا نام ایک بھینس پہ آیا ہے، اس میں اس بھینس کا ذکر کیا ہے. اور یہ ذکر کرنا اللہ کو کیوں پڑا؟ اتنے قصے تھے اس اقوام کے، لیکن خدا نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس قصے کو. تو کبھی سوچا کہ حضرت ہارون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو یہ پوری قوم پھر بکرا پرست میں بن جاتی ہے، بچڑا.
سوری بچڑا پرست بن جاتا ہے، وہ بھی کس کا بچہ ہے؟ بھینس کا ہے. پھر یہ بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ سانوری اگر بناتا تو جو جادوگر تھا تو سانوری مثلا بکرا بناتا، سانوری اونٹنی بناتا، لیکن اس نے بھی اس قوم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. کوئی تو لگاؤ ہے نا، کوئی تو عشق ہے نا بنی اسرائیل کا اس بچڑے سے، جس کا ذکر خدا بار بار کر رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ محبتوں کو جب تک ڈکلیئر نہیں کریں گے آپ. پھر کہا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر. دوسرا کس پر ایمان رکھتے تھے؟ طاغوت پر. آج تک کسی مفسر نے یہ بیان نہیں کیا کہ جبت کیا ہے. طاغوت کا تو بتا دیتے ہیں، طاغوت وہ حکومتیں جو مثلا الہی حکومتیں نہیں ہیں، وہ نظام الہی نظام نہیں ہے. لیکن یہ جبت کیا ہے؟ کہ یہودی دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے. ایک یہ کہوں بنی اسرائیل دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے. ایک ایمان رکھتے تھے جبت پر، ایک ایمان رکھتے تھے طاغوت پر. تو ہمارے آج کے مفسرین نے اس کی یہ وجہ نکالی کہ وہ دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے. جبت کا مطلب انگلش میں مصر کو کیا بولتے ہیں؟ ایجپٹ. یؤمنون بالجبت یعنی ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے. اور کس پر؟ طاغوت پہ ایمان رکھتے تھے. ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے. ایجپٹ میں کیا تھا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے؟ یہ بہت زیادہ انسپائر تھے مصر کے کلچر سے. اس طرح آج ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ویسٹرنائز ہے، مطلب یہ ویسٹرن سوسائٹی کے کلچر سے بڑا انسپائر ہے. یہ ان کی طرح کپڑے پہننا چاہتا ہے، ان کی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بولنا سب کچھ چاہتا ہے کہ میں ان جیسا دیکھوں. اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ویسٹرنائز ہے. اسی طرح یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ یؤمنون بالجبت، یہ مصر کی سوسائٹی سے، ان کے کلچر سے، ان کی ہر چیز سے کیا تھے؟ انسپائر تھے. یعنی چاہتے تھے ہم دکھیں بھی ان سے، ہم بولیں بھی ان کی طرح. تو سوال یہ ہے کہ وہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی ایجپٹ کی رہنے والی، اب ظاہر ہر سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. مثلا پیسے والا آدمی ہاتھ میں آئی فون رکھتا ہے، مثلا بی ایم ڈبلیو میں چڑھتا ہے. مثال دے رہا ہوں، خاص برانڈز میں. اب کوئی اس کو کاپی کرنا چاہے تو وہی چیز رکھنا چاہے گا تاکہ میں اس جیسا دیکھوں. کہ ہماری کنٹریز میں جیسے پاکستان ہے یا دوسری ایشین کنٹریز ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ کلر، ہیئر کلر بہت بکتا ہے. تو کہ ہم ان جیسے دکھتے نہیں، کم از کم بال ان جیسے کر دیں. تو ہر چیز میں بندہ ان کو کیا کرنے لگتا ہے؟ کاپی کرنے لگتا ہے. تو وہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی، مصر کی جو ایلیٹ کلاس تھی، تو وہاں پہ مختلف خدا تھے. مثلا آپ ہندوستان میں چلے جاتے ہیں، برہمن ہیں، مختلف ہیں، لوگ ہیں، تو ہر کسی کے اپنے اپنے خدا ہوتے ہیں. یعنی جو ایلیٹ کلاس تھی اس کا خاص خدا تھا، اور جو اس خدا کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھیں ہائیسٹ پوزیشن میں ہوتا تھا سوسائٹی میں. اور ان کا خدا کون تھا؟ بقرہ، بھینس، بچڑا. اور یہ تو بنی اسرائیل تھے، ان کو اجازت نہیں تھی یہ بچڑا پرست بنے. یہ ترستے تھے کہ ہم بھی بچڑے کی عبادت کریں. کوئی ایلیٹ کلاس کا خدا تھا. یہ جو لو لیول کے لوگ ہوتے تھے ان کے خدا کوئی اور ہوتے ہوں گے. تو پوری زندگی ایک حسرت رہی کہ ہمارا بھی ایک خدا ہو بچڑے جیسا. دوسری چیز جو وہاں پہ سب سے زیادہ ایلیٹ کلاس جس چیز کو استعمال کرتی تھی وہ سونا تھا. گولڈ بہت پہنتے تھے، جس کے گھر میں گولڈ زیادہ ہوتا تھا. ایون یہاں تک کہ جو بچڑے بناتے تھے وہ گولڈ سے بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے. تو دو چیزوں کا عشق اور دو چیزوں کی محبت ایجپٹ میں رہنے والی ایلیٹ کلاس کے اندر تھی. وہ تھا ایک سونے کی محبت، دوسرا بچڑوں کا خدا بچڑے کی محبت. تو یہ کیونکہ مصر کے اس کلچر سے انسپائر تھے تو ان کو دو چیزوں سے بڑا عشق تھا. ایک سونے سے بڑا عشق تھا، گولڈ سے بڑا عشق تھا. دوسرا کاؤ سے، جو بچڑا ہے، جو بکرا ہے، اس سے، اس کے لیے بڑے عاشق تھے. تبھی ملتا ہے جب اس نہر نیل کو کراس کر کے جب یہ چلے جاتے ہیں، اتنے معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے. منو سلوا نازل ہوا، ید بیضا، اور اس دریا کا زمین پر جانا، اور کراس کر کے جب چلے گئے اور وادی فلسطین میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے
تو انہوں نے سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ کی کہ اے حضرت موسیٰ، کیا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے کوئی بچڑا بنا دو؟ یعنی اتنا کچھ معجزے دکھانے کے بعد بھی دل میں ابھی کس چیز کا عشق تھا؟ بچڑے کا عشق تھا. تو قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ان کے پاس ایک بچڑا ہے ہمارے پاس بھی ایک بچڑا. اور اس کا کنیکشن آج کے ہندوستان میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آج بھی گائے پرستی کی جاتی ہے، گائے ماتا بولتے ہیں نا. اور محبت اتنی بری چیز ہے، اگر کسی برے سے ہو جائے، یعنی اگر گائے کا عاشق بن جائے انسان، تو وہاں کا کوئی یوگی ووگی کچھ نام اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، بلینر وہاں بن چکا ہے. وہ گائے کے فضلے سے صابن بناتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں. اس کے پیشاب سے شربت بنتا ہے، لوگ خریدتے ہیں. مطلب اگر باطل سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر گندگی سے محبت ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص سے محبت ہو جائے نا تو اس کی گندی صفات آپ کو گندی نہیں لگتی، اس کی برائیاں. بندہ بیٹے کی محبت میں اگر گرفتار ہو جائے تو بیٹا برا بھی کرے نا کتنا نہیں. بندہ بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ خلاف شریعت و احکام خدا بھی کرے، اسے برا نہیں لگتا. بندہ عاشق ہو جائے بیوی کا، بیوی عاشق ہو جائے شوہر کی، یعنی ہماری محبتوں کی لکیر اگر کسی کی ذات بن جائے، محبتوں کی لکیر احکام الہی نہ ہو، خدا نہ ہو، تو ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس کیوں کہتے ہیں محبت اندھی؟ اندھی کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی کے عاشق ہو جاتے اس کی برائیاں، پھر آپ کو برائیاں عقل پھر وہ کیلکولیٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے. فطرتاً ہر انسان کو گھن آتی ہے ان چیزوں سے، لیکن وہ شربت کے نام پہ صابن، پھر آپ دیکھیں کمرشلزم شروع ہو جاتا ہے. جب پتا چل جائے دشمن کو کہ میں نے ایک ہندو کے دل میں ایک بھینس کی محبت کو ڈال دیا ہے، اب اس کے ذریعے میں کمرشلزم کر سکتا ہوں، مال کما سکتا ہوں، پھر اس کے نام سے صابن بنے گا، اس کے پیشاب سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنیں گی. اسی طرح اگر لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت بھی چلی جاتی ہے نا، پھر اس کو بھی بعض علماء سوء مس یوز کرتے ہیں. اب بے تحاشا اللہ کی محبت ڈال دی، اب کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لے گا نا، وہ مولوی شاید ہو سکتا ہے اس کو قاتل بھی بنا دے. کیوں اسلام میں قوم پرستی حرام ہے؟ کہ کراچی کا واقعہ 2 دن پہلے ہوا، میں نے کہا پڑھی لکھی خاتون، شوہر ڈینٹسٹ ہے، اس کا ڈاکٹر ہے، خود ایم فل کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ جا کے خودکش کو مارٹر بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر قوم پرستی کا جنون سوار ہو گیا ہے. کئی نسلیں تباہ ہو گئی قوم پرستی میں، لسانیت میں. اسی طرح ہم بھی بعض لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جب کسی فرقے میں ہو جاتے ہیں، فرقہ پرست بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے بس حق میں ہوں اور میرے علاوہ جو بھی ہے، وہابیت کا نظریہ جو بھی ہے، سارے باطل ہیں، سارے مشرک ہیں، سارے کافر ہیں. جب انسان بیلنس کو قائم نہیں کر پاتا، تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں ایک بھینس کا احترام بڑا ہے، دوسرا ان کے یہاں گولڈ. ہندو سونا بہت پہنتے ہیں، کبھی سونے کے جوتے، کبھی سونے کی چینیں، ساری چیزیں. قرآن اس کی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، 2 چیزوں کا عشق اور 2 چیزوں کی محبت بنی اسرائیل کے دل میں تھی. جب خدا بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس میں میرے لیے نشانیاں ہیں. اگر خدا یہودیوں کے قصے سنا رہا ہے تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ درس و تدریس ہے. تو بالجبت یعنی ایجپٹ کی ثقافت سے یہ بہت زیادہ انسپائر تھے. وہ تاغوت، اور اس کا جو نظام تھا وہ نظام تاغوت تھا. تو جیسے نہر نیل کو کراس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی نبی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا دیا جائے؟ اللہ کے فرماتے ہیں واہ ہو تم پر، اتنے معجزے دکھائے ہیں لیکن اب بھی تمہارے دل میں ایک ہی محبت ہے، ایک ہی اٹریکشن ہے جس کی طرف تم جانا چاہتے ہو. اب یہاں پہ آپ کو کلو ملے گا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں تو سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری نے بچڑا بنایا تھا. بچڑا کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں بکرا بناؤں گا، اگر میں اونٹ بناؤں گا، یہ مجھ سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے. یہ انہی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے سامری نے وہ بت بنایا جن کے دل میں پہلے سے بنا ہوا تھا. تو شیطان پہلے ان بتوں کو تلاش کرتا ہے. اگر میرے دل میں غلط محبتوں کا بت بنا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت کوئی نہیں لگاتا، انسان خود لگاتا ہے. تو خود اپنی قیمت کو طے کرتا ہے. کسی کی قیمت رے کی حکومت ہے. قاضی شرح کی قیمت سونے کے سکے تھے،
ابن ملجم کی قیمت کیا تھی؟ تو تاما کا حسن اس کی قیمت تھی. کہ مجھ سے شادی کرو کا شرط ہے، میرا حق میں بہت زیادہ ہے. کتنا ہے؟ کہ اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کرو. وہ ڈبل مائنڈڈ تھا کہ مولا کو قتل کرے نہ کرے. اس تلاطم سے اسے کس نے نکالا؟ وہ تاما نے نکالا. تو آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ہاں ہماری بھی قیمت ہے، کوئی قیمت ہے. اب یہ مجھے پتا ہے کہ میری قیمت کیا ہے، کہاں پہ میں پگھل جاتا ہوں. کوئی ایسی آفر مجھے دے میں پگھل جاؤں، وہ میری قیمت ہے. جو میرا سخت پن ہے، جو میری برف جس طرح کہاں پگھلتی ہے؟ جب آگ کے قریب آتی ہے تو برف پگھلنا شروع کر دیتی. وہ کون سی آگ ہے جو میرے وجود کو پگھلاتی ہے؟ اس سے بڑا ریلیشن ہے. فرمایا ذکر حسین میں وہ حرارت ہے جو کبھی بجھتی ہے. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند تو ذکر حسین حرارت ہے مومنوں کے قلوب کے لیے. یہ ذکر ہر کسی کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے، جو مومن کے قلب کو پگھلاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں تو مجھے پگھلا رہی ہے. ہم بڑی آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں کہ میں کہاں پہ پگھل جاتا ہوں. اب چھوٹا سا چپراسی ہوگا 50,000 روپے پگھل جائے گا. تھوڑا آفیسر ہوگا 2 لاکھ پہ پگھ لے گا. تو وزیر اعظم کی سطح کا بندہ ہو تو کروڑوں کو پگھلے گا. اور کوئی ریٹائرڈ جج ہو یا جنرل ہو اور کرنل ہو تو اربوں روپے پہ پگھلے گا. ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے. تو میں نے کسی کو میں نے کہا 10,000 نہیں، ہم رشوت نہیں لیتے. 10 لاکھ نہیں، 1 کروڑ کا سوچنا پڑے گا. تو ایک منزل آتی ہے جہاں پہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، پگھلنا شروع کرتے ہیں. تو سامری نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. بچڑا کیوں بنایا؟ آپ یہ سوچیے کہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے. بچڑا بنایا کیونکہ دل میں پہلے سے بچڑے کی محبت موجود تھی. اور کس چیز سے بنایا؟ سونے سے بنایا. دوسری محبت جو ان کے دلوں میں تھی وہ سونے کی محبت تھی. اب دیکھیے خدا کی بازی. اب دیکھیے خدا بندوں سے امتحان کیسا لیتا ہے. ایک جوان قتل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں قتل کس نے کیا ہے. ان تذبحوا بقرۃ، اللہ کہتا ہے تب بتاؤں گا جب بچڑے کو ذبح کرو. وہ کیسے ذبح کریں؟ اب زبان سے نہیں بولتے تھے ہم اس کے عاشق ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے تمہارے قلوب میں کس چیز کی محبت ہے. نبی کو تو پتا ہے ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے. تب پتا چلے گا جب ایک بقرے کو ذبح کرو. اب کہنے لگے کہ اچھا کیسا ہوگا؟ بہانے بنانے لگے. کیسا رنگ ہو، کیسا کلر ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، کیسا ہو. اللہ نے کہا سب رنگ ہوا. اور جو سب سے عالی ترین خدا ہوتا تھا نا وہ پیلے رنگ کا ہوتا تھا. سنہری کلر، سونے جیسا کلر، وہ سب سے اس کی بڑی پوجا ہوتی تھی. اللہ نے کہا وہی پیلے رنگ والا ہے جو تمہارے اندر ہے، اسے ذبح کرو. بہانے بناتے رہے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا. ایک گھر میں مل گیا. خاص اللہ نے نشانیاں بتائیں. اب اللہ ان کو دوڑا ہے. جس چیز سے محبت کرتے ہو اسے تلاش کر رہے کر کے گھر میں ملا. ایک خاتون تھی، اس کا تھا. وہاں پہ کسی ذریعے سے اللہ نے وحی نازل کی. اس نے ہمیں نہیں دینے والی. ابھی ہمیں چاہیے قاتل کا پتہ لگانا ہے، ہمیں نہیں دینے والی. اللہ نے کہا یہی ہے. اب کچھ بھی کر کے اس سے لو. اب کسی ذریعے سے اس تک ایک پیغام اللہ نے پہنچایا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط دینے کے لیے. کہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ جتنا اس کا وزن ہے نا اس وزن کے مطابق سونا ملے. دوسری محبت کس چیز کی تھی؟ گولڈ کی. گھروں میں انہوں نے سونا رکھا ہوا تھا. تو ایک طرف اللہ نے بچڑے کی محبت دل سے نکالنا چاہیے، دوسری اللہ نے کس کی محبت نکالنا چاہیے؟ سونے کی محبت نکالنا چاہیے. اب مجبوراً جس کے گھر میں جتنا سونا تھا وہ سونا لے کر آیا اور اس کے وزن کے مطابق انہوں نے بچڑے کو ذبح کیا. بہرحال وہ قصہ تمام ہوا. یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ اگر میدان توحید میں آنا چاہتے ہو پہلے غیر کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا. جب تک ان دو محبتوں کو ذبح نہیں کرتے، جب تک یہ بت تمہارے وجود کے اندر رہیں جس کی خاطر تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اللہ نے ان محبتوں کے دلوں سے نکالا.
تو خلاصہ قصہ یہ ہے کہ اگر محبت خدا دل میں لانا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اللہ کی محبت کی جگہ پہ کسی اور محبت میں کوئی ایسی محبت، تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے سامنے بت کی پوجا کیسے ہوتی ہے، آج شاید میری زندگی میں کوئی بت نہ ہو لیکن کوئی ایسی محبت ہے جس کی میں صبح سے لے کے شام تک پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ بت کے لیے بندہ برسات لے کر جاتا ہے، زحمتیں کرتا ہے، مندر تک جاتا ہے، اس کی محبت میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کس کی محبت میں تکو دو کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، کہیں ایسی غلط محبت تو نہیں جسے میں نے اپنا بت بنایا ہوا ہے۔ اب رسول نے بھی ایک محبت کا تقاضا کیا، مسلمان پہ جس طرح عین نماز واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے، اسی طرح خدا نے اس محبت کی ڈیمانڈ کی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے ایک محبت کی تقاضا کرتا ہوں اور وہ ہے میری قربا کی محبت۔ لیکن میں نے کہا تھا یہ لفظ محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے، یعنی ایک ایسی محبت جس پہ چھوٹی چھوٹی محبتیں قربان ہو جائیں، اسے مودت کہتے ہیں۔ اب محبت انسان بچے سے کرتا ہے، بچہ باپ سے کرتا ہے، ایک مجبوری ہے، اللہ نے ایک احساس کیا ہے، آپ محبتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اہل بیت سے سوال کیا گیا کہ مولا مقام مودت کیا ہے، فرمایا جہاں کائنات کی ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب بات پڑھے محمد وعجل فرجہم، تو کربلا کا میدان اس چیز کا آئینہ ہے کہ وہاں پہ ہر محبت ذبح ہوتی ہوئی نظر آئی، ہر محبت۔ لیکن جو دید ہے، جو نگاہ ہے، جو دیکھنا ہے، وہ ہر کسی کا الگ ہوتا ہے۔ اگر کربلا کا سین مجھے دکھایا جائے تو بڑا تکلیف دہ سین ہے، یعنی کوئی ایسی مصیبت نہیں جو کربلا میں نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہی سین سیدہ زینب کو دکھایا جاتا ہے تو بیوی فرماتی ہے کہ ماں رائے تو اللہ، وہ سن کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو دید میں فرق ہے، دیکھنے میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ ایک چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ وہ جب تکلیف میں آتے تھے تو وہ راضی ہوتے تھے اپنی انسان۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بعض لوگ جب آخرت میں جائیں گے اور خدا اتنا کریم ہے، وہ بندے کو پیار سے بلائے گا کہ میرے پیارے بندے آئے، کئی بار تم نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، میں نے تجھے دیا نہیں تھا، تو آؤ اس وقت میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ پر تو ان دعاؤں کے بدلے میں خدا اسے اتنا دے گا کہ شرمسار ہو جائے گا۔ قیامت کا دن رکھا نا یوم الحسرت، حسرت والے جملے بولے گا، کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جو اجر وہاں پر ہے، جو نعمتیں خدا وہاں پر عطا کرتا ہے، وہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب جو نگاہ سیدہ زینب کی وہ ہے، ان کو اس تکلیف میں اطاعت خدا نظر آ رہی ہے کہ اگر بیوی قدم اٹھا دے تو بیوی کو پتا ہے قدم اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ رسول خدا اگر پتھر کھا رہے ہیں، جسمانی تکلیف تو ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں راہ خدا میں اٹھا رہا ہے۔ اگر مجھے پتھر لگتا ہے تو کیا ہوا، لیکن امت شیطان کے پتھروں سے بچ رہی ہے۔ اگر حسین کا گلا کٹ رہا ہے تو صدیاں میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان تک دین پہنچے گا، ایمان پہنچے گا۔ تو یہ رزن بے رضا کی منزل ہے کہ بندہ جب اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر انسان کو تکلیف نظر نہیں آتی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے ماشاء اللہ جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، یہاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، یا مصیبت امتحان کی وجہ سے۔ اب یہ جو امتحانات کا مقام بھی بہت بلند ہے، اب ہم اس میں شمار ہوتے نہیں، اولیاء خدا کا مقام ہے تو بندہ اتنا نیک ہو کہ خدا اسے اور جب بلند کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کورونا کے دنوں میں کئی لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے کہ ہماری دعاؤں میں ہے، محافل میں کہ یہ محفل دعائے کمیل ہے، مجلس امام حسین ہے، یہاں پہ ملائک کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایران میں بڑا کنفلکٹ تھا بعض عرفاء میں کہ وہ کہتے اگر کوئی بندہ بیمار ہے تمہارے پاس آتے ہیں، اس کو دعا کی محفل میں لاؤ، خدا شفا دے گا۔ یا مثلا حرم ہائے معصومین کو بند کیا گیا تو اس میں بھی ایک بہت بڑا لوگوں میں ایک اعتراض تھا کہ
حرم اہل بیت سے تو شفا ملتی ہے، لیکن کئی لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں کہ جو یاد مدد کے ماننے والے امام حسین شفا دیتے ہیں، امام حسین امام رضا شفا دیتے ہیں، وہ کہتے تو کہاں ہے امام رضا، کہاں ہے امام رضا؟ ایون لوگوں نے کہا کہاں ہے خدا، ہم تو پکار پکار کے تھک گئے، لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ تو جب ہم نے اپنے استاد اخلاق سے سوال کیا، انہوں نے بہت پیارا جواب دیا کہ مصیبتوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم مثال سنی بہت پیاری مثال کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ مصیبتوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہلکی سی مصیبت آتی ہے کوئی خدا نہیں، کوئی امام حسین نہیں، اللہ نے جوانی بیٹا لے لیا، بیٹی لے لی، میں تو روز مجلس میں جاتا ہوں، میرے ساتھ کیوں ہوں، میں تو نماز تہجد پڑھنے والا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوں؟ اسے احسان کر رہا تھا اللہ کی عبادت کر کے، اور اللہ سے مانگ رہا تھا کہ بدلے میں اللہ مجھے یہ عطا کرے۔ تو انہوں نے مثال دی کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کچھ لوگوں کا عقیدہ موم بتی کی طرح ہوتا ہے، اور سے سنیے گا، کچھ لوگوں کا عقیدہ موم بتی کی طرح ہوتا ہے، ہلکی سی پھونک ماری آگ بجھ گئی، لیکن کہا کچھ لوگوں کا ایمان انگارے کی طرح ہوتا ہے، کوئلہ دیکھا ہے جب جلتا ہے انگارہ جو ہوتا ہے، کہ اس کو جتنی پھونک مارو نا وہ بجھتا نہیں ہے، اور جلتا رہتا ہے، اور لال ہوتا رہتا ہے۔ تو کہا جو اولیاء اللہ کی مثال، ان کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں نا، ان کے اندر کی جو آگ ہے نا وہ انگارے کی طرح ہے، وہ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جو کمزور لوگ وہ موم بتی کی طرح ہیں، ہلکی سی مصیبت آئی موم بتی وہیں پہ بجھ جاتی ہے۔ تو اس میں جو کربلا والے تھے بجھتا نہیں تھے، جتنی مصیبتیں سیدہ زینب کا آ رہی ہے، زندان شام میں بی بی کی نماز میں آتا ہے کہ فرما بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، کہ امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، بی بی وضو کرتی ہیں، مکتب علی میں پڑھنے والے ہیں بی بی، لیکن دیکھتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ پوپی اماں کیا کوئی تکلیف ہے؟ پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ فرماتی ہیں ہاں میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ تو چند لمحوں کے لیے مومن یہ سوچے میرا بدن تو توانا طاقتور، لیکن پھر بھی میں اللہ سے غافل ہوں۔ وہ سیدہ زینب بدن میں اتنی تکلیف ہے، لیکن اپنی سیرت سے کیا بتا رہی ہیں کہ اگر عشق پروردگار عالم ہو تو تکلیف نہیں رہتی۔ تو ان دنوں میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مقام اور ان محبتوں سے نوازے جو محبتیں خدا نے اہل بیت کے دلوں پہ نازل فرمائی تھی، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے مولا کی حرمت میں، توسل کریں کہ خدا امام حسین کے صدقے میں اس مہینے میں ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سب مل کے وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی
یہ سلام میرے امام زمانہ کے سلام فرمایا میرا سلام ان بندے ہوئے ہاتھوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا. زیارت ناحیہ بہت پیاری دعا ہے. فرماتے میرا سلام اس کٹی ہوئی گردن یا یہ کہوں میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. فرماتے ہیں مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا تھا. کربلا کے ایک واقعے پہ مولا کی نگاہ پہ تبھی فرمایا مومن جب بھی دعا کرو خدا کو دعا سے ضرور دیا کرو. ایک میری بکھی زینب کا دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا. ایک جملہ میں بھی زینب کہا کرتی تھی جب ان بازاروں سے بیوی کا گزرنا ہوا فرماتی تھی دکھ اس بات کا نہیں کہ غیروں نے نہیں پہچانا دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے بھی نہیں پہچانا. میں کہوں گا بھی اپنوں کا قصور نہیں تھا اپنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں جانا کہاں کوفے کا بازار کہاں شرابی کا دربار. اس لیے امام حسین فرماتے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. بی بی زینب کی گود میں ننھی سی سکینہ آہستہ سے کہا بپی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے. بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں یہاں پتھر مارنے والے ہوتے. چھت پہ ایک مومنہ بیٹی تھی آواز کو سن دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا. کہتی ہے میری بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا. کہتی ہے میری بی بی جب تیری بچی پانی پینے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. زینب نے سکینہ کو روکا سکینہ پانی بعد میں پینا سکینہ سید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پھر اس کے لیے دعا کرو. اب ذرا سوچ کے رونا منظر کو سوچ ننھی سی بیوی نے اپنے بندے سے بازو اٹھائے. ابھی تک اس مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا جیسے ننھے سے ہاتھ اٹھائے اپنا چہرہ بلند کیا اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئی اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئی یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئی. کہتی ہے میری بیوی دعا
کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی جب عام سی مومنہ پہ قیامت کھا گئی مجھے نہیں پتا امام زمانہ پہ کیا گزری ہوگی ننھی سی بچی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے بلند کیے اس سکینہ نے روکے گا میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنا کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا دوسری دعا نے پورے فاصلے کو رلا دیا اللہ اکبر کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے زینب نے کہا مدینہ جا کر کیا کرو گے کہتی ہے میری بیوی یہ پوچھنے کی بات ہے مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے اتنے میں زینب خاموش تھی او قیدی بیوی مدینے میں میرا حسین مدینے میں میرا عباس ہے مدینے میں میری آقا زادے جس نے مجھے قرآن پڑھایا جس نے مجھے حجاب سکھایا اتنا سننا تھا بی زینب کا بڑا پیار آیا کہتا ہے مومنہ مدینے جانا چاہتی ہو لیکن یہ تو بتا تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا لیکن مومنہ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو اس کا نام تو نے نہیں بتایا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کہتی ہے قیدی بیوی یہ بازار کا ماحول ہے اور نامحرموں کا مجمع ہے میری بیوی نام ہے علی کی کا میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی لیکن زینب کو بڑا پیار ہے مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہو گی کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے بس اتنا سننا تھا جلال میں آئے کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو اور میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا میری بی بی تجھ جیسی قیدی رہے اتنا سننا تھا زینب کا جلال آیا چہرے سے بالوں کو ہٹا حبیبہ نے پہچانا انا زینب ارے نہیں زینب وہ دن گزر گئے میرا حسین مارا گیا میرا عباس لباس مولا حسین کی غیرت لباس حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پروردگار دنوں میں جن جن مومنین نے تعاون کیا ان کے تمام مرحومین درجات بلند فرما ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما ہماری قبر کی قبری راتوں میں شفاعت امام حسین نصیب فرما
جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رضا بھائی کی سسٹر کے درجات کو بلند فرما، ان کے وردہ کے سفر کو آسان فرما۔ حاضرین مجلس کے جو بیمار ہیں خدا ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔